کی ادائیں قرار پائیں، اور یہ بچے اگر کہیں کوئی شرارت کریں تو یہ مافوق البشر تو نہیں ہے، یہ بھی ایسی انسان ہے جیسے آپ کے بچے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، تو آپ کو ان سے پیار کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ ان بچوں سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی کفالت کل قیامت کے دن آپ کے لیے وسیلہ نجات و شفاعت بن سکتی ہے۔ میرے پاس ہمارے ایک دوست آئے، انہوں نے ہمارے یہاں اپنا بچہ حفظ کے لیے داخل کیا تھا، تو وہ آئے کہنے لگے کہ یہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ بہت ہی بس مسکین عاجز اور شریف ہوگا، اور لیکن یہ تو دوسرے بھائیوں سے بھی زیادہ شرارت کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ غیرت کی بات نہیں ہے، دوسرے جو ہیں ویسے ہی شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، تو اب یہ رحمان کے راستے پر چل رہا ہے تو شیطان زیادہ محنت اس پر کرے گا، تو اس لیے ان چیزوں سے بھی آپ الرجک نہ ہوا کریں، یہ بشری تقاضا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ نوجوان یا لڑکپن کی عمر والے مسجدوں میں آتے ہیں، ہمارے بوڑھے لوگ جو ریٹائرڈ ہو کر مسجدوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ چڑھتے ہیں، کبھی ان کی کوئی حرکت کوئی کام، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طبقات یا 7 کیٹیگریز لوگوں کی ایسی ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا، اور جس دن اس کے سایہ رحمت کے سوا کوئی جائے امان نہیں ہوگی۔ ان 7 میں سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، کہ وہ نوجوان کہ جس نے عنفوان شباب میں، عین عالم شباب میں، ابھرتی ہوئی جوانی میں اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری۔ ہمارا ریٹائر ہونے کے بعد مسجدوں کا رخ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یہ نوجوان مسجد میں اس دور میں آئیں جبکہ ان کو تباہ کرنے کے لیے یہ جو سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اسمارٹ موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، تو اس آگ کے جنگل سے بچ کر جو نوعمر لڑکے مسجدوں میں آتے ہیں، میرے بس میں ہو تو میں دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کو ہار پہناؤں۔ اور آپ معصوموں کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں، کہ ان کی ماؤں نے، اولاد آپ کی بھی تھی، اولاد ہماری بھی ہے، لیکن ان کی ماؤں کو اللہ نے اپنے حبیب کریم کے صدقے میں اولاد دی، تو انہوں نے اللہ کے حبیب کو ایک سچا امتی لوٹا دیا۔ اس لیے ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو انکریج کریں، اور ان مدارس کو بھی انکریج کریں۔ یہ مدارس کے جو علماء ہیں یہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، آپ کا گزارا تو نہیں ہوتا تھوڑے پیسے میں، تو آئے مسجد کے ائمہ، مسجد کے خطباء اور مساجد کے مدارس کے مدرسین، تو ان کا بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ انسان ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کے رشتے ہیں، یہ کوئی پیراشوٹ سے تو نہیں ہوتے آسمان سے، اسی معاشرے کے افراد ہیں۔ اس لیے ان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے ہم سب کو۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جدید دنیا ہے، ماڈرن ورلڈ ہے، سائنٹیفک دنیا ہے، میں کہتا ہوں کہ کیا چیز جدید ہے؟ صرف حیت بدل جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے۔ جب ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور جد اولیاء
حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا اور اللہ فرماتا ہے کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں داخل ہو جاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اس بڑے وسیع و عریض جنت میں کھلا ڈھلا جہاں چلو پھرو کھاؤ پیو سب آپ کے لیے آزاد ہے۔ ایک ریسٹرکشن، ایک پابندی ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو بہلا دیا، پھسلا دیا، ورگلا دیا۔ اور شیطان جب ورگلاتا ہے تو شیطان کی چہرے بھی ورگلاتے ہیں، تو وہ ویل وشر یا بہیفا کے روپ میں آتے ہیں۔ تو شیطان نے آ کر حضرت آدم و حوا سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ مَا نَهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ آپ دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس کا پھل کھا کر آپ فرشتے بن جاؤ گے، یہ دائمی زندگی مل جائے گی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھا کر یقین دلاتا رہا کہ میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ کی بہتری چاہتا ہوں، آپ کے مفاد میں مشورہ دیتا ہوں، میرا کیا فائدہ اس میں۔ تو شیطان اس طرح سے بلبلاتا ہے، بہکاتا ہے، اپنے راہ حق سے ہٹاتا ہے۔ چنانچہ وہ اس میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی تقدیر تھی، اللہ کی حکمت تھی، اور پھر ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ تو قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی شیطان نے بھی کی کہ اسے کہا گیا کہ اسجدوا لآدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، رب کریم نے فرمایا کہ اے ابلیس، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا؟ قال انا خیر منہ خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو انہوں نے اللہ کی وحی، اللہ کے حکم، اللہ کے فرمان کو رد کرنے کے لیے منطق کا سہارا لیا، دلیل کا سہارا لیا کہ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، انہیں مٹی سے بنایا، آگ لطیف ہوتی ہے، مٹی کثیف ہوتی ہے، لطیف چیز اعلیٰ ہوتی ہے، تو میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھک جاتا؟ اس کو عقل نہیں مانتی، دلیل نہیں مانتی۔ اپنی ذات کو سجدے کرانے ہو تو کروڑوں کرا لیجیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بھی جدید دور نہیں ہے، وہی پرانا ابلیسی دور ہے۔ ابلیس بھی عقلی دلیل سے اللہ کے حکم کو رد کرتا تھا، اور آج کی جدید دنیا میں جتنے ائمہ تلبیس ہیں وہ بھی عقلی دلائل سے حق کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ درخت کے قریب چلے گئے تو ان سے بھی کہا کہ بھئی آپ کو منع کیا گیا تھا، آپ کیسے چلے گئے؟ تو انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات القاء کیے جن سے وہ توبہ کرے
انہوں نے توبہ کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر دی، اب اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، تو ہمیں نہیں بخشے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی جسٹیفیکیشن، کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں پیش کیا، بس یہ فرمایا، عرض کیا کہ غلطی ہو گئی، اے مولا معاف کر دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بنی آدم ہے، جو آدم کا بیٹا ہے، اور نسب کے اعتبار سے بھی اور نسبت کے اعتبار سے بھی اس کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ غلطی ہو جائے تو مان لے، اور جو غلطی کو نہ مانے اور غلطی پر اڑ جائے اور ڈٹ جائے اور دلیل کا سہارا لے، وہ نسبی اعتبار سے تو آدم کا بیٹا ہے، لیکن نسبت کے اعتبار سے اس کا تعلق ابلیس سے۔ پھر قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ جو آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم و حوا کو ابلیس نے یہ تو کہا کہ اس درخت کو آپ کھا لیں، اس کے قریب چلے جائیں، اس کا ایجنڈا کیا تھا، اس کا منشور کیا تھا، اس کا دستور کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ لِيَنزِعَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُوَارِي سَوْآتِهِمَا لِيُبْدِيَ مَا بُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ ابلیس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ان کو بے لباس کر دے، ان کا لباس اتار دے، تاکہ ان کی شرمگاہ ان پر ظاہر ہو جائے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ ڈے ون سے ابلیس کا ایجنڈا کیا تھا کہ لباس کو اتار دینا، صدر کو، حیا کو ختم کر دینا۔ تو اب یہ جو جدید دور کہتے ہیں، آج وہی ایجنڈا ہے، کیا ہے؟ آج وہی بے لباس کرنا، وہی حوا کی بیٹی کو برہنہ کرنا، یہی ایجنڈا ڈے ون سے تھا، وہی ایجنڈا آج ہے۔ اور آدمیت کیا ہے کہ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَثِ الْجَنَّةِ۔ آدم و حوا علیہ السلام کا جب جنتی لباس اتارا گیا تو وہ جنت کے پتے اپنے بدن سے چپکانے لگے، اپنی سطر پوشی کرنے لگے۔ معلومہ کہ آدمیت حیا کا نام ہے، عفت کا نام ہے، سطر پوشی کا نام ہے، اور شرافت کا نام ہے۔ تو یہی ایجنڈا ابلیس کا تب بھی تھا، وہی ایجنڈا ابلیس کا آج بھی ہے، بس ہیئت کا فرق ہے، حالات کا فرق ہے۔ اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھرانوں میں، اپنے بیوی بچوں میں بھی سنت آدم و حوا کو اختیار کرتے ہوئے سطر کا اہتمام کریں، حیا کا اہتمام کریں۔ ایسی تبدیلی آئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2000 سے پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں مسلمانوں کی بچیاں پینٹیں کسی ہوئی اور نہ دوپٹہ نہ کرتی، اور ایئرپورٹ پر، بازاروں میں، سب جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھوم بھی رہے ہیں۔ یہ 10-20 سال میں ساری قدریں بدل گئی۔ اس لیے ان مدارس کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اسلام کی جو بنیادی قدریں ہیں، اقدار ہیں، اخلاقیات ہیں، تعلیمات ہیں، ان کی حفاظت ہو سکے اور اپنے نسلوں کے دین کو بگاڑ سے بچایا جا سکے، اخلاقی اقدار کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کے لیے میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ان مدارس و جامعات کے ساتھ جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں، ان کے معاون بنیں، ان کے معاون بنیں، ان کے سرپرست بنیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے علامہ قاری عبدالرزاق نقشبندی کی خدمات کو اپنی بارگاہ عالی میں
مقبول مأجور اور مشکور فرمائے، اور ان کی خدمات کا یہ دائرہ اللہ پاک اس کو وسیع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کے علم میں، عمر میں، سعادات میں، حسنات میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔